الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین کرام، اس وقت مختصر سی ضروری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے ان لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھنے میں یہ آیت بہت مختصر سی ہے اور بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں پیغام بہت بڑا ہے، عالمگیر پیغام ہے. ایسا پیغام ہے کہ اس پیغام پر عمل کیا جائے تو بے شمار بندوں کا تعلق اللہ تعالی سے ہو جائے. جو اللہ تعالی سے دور ہیں، اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے آخری رسول سے دور ہیں، آخری کتاب سے دور ہیں، آخری دین سے دور ہیں، ان کے پاس تک صحیح معنوں میں پیغام پہنچ جائے، اس کی محنت اور اس کی کوشش ہو جائے تو وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو ماننے اور چاہنے والے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اور بہت ہی حسین انداز میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ. ادعو یہ صیغہ امر ہے، یعنی حکم ہے. اب یہ حکم کس درجے کا ہے؟ فرض درجے کا ہے، واجب درجے کا ہے، یا مستحب درجے کا ہے؟ اس وقت اصلاً اس پر گفتگو نہیں کرنی. احکامات کی تعیین اور احکامات کی درجہ بندی جو فقہائے کرام نے کی ہے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے، اس کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جب اس وقت کسی چیز کے فضائل بیان ہوتے تھے اور کسی چیز کی جانب ترغیب دی جاتی تھی، کسی عمل کا شوق دلایا جاتا تھا، تو وہ لوگ پروانہ وار، دیوانہ وار، سبقت کرنے والے، اس میں آگے بڑھنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کام کو انجام دوں. تو بعض مواقع پر ان کو روکنے کے لیے تدبیر کرنی پڑتی تھی، بعض مواقع پر ان کو اس عمل سے روکنے کی تدبیر کرنی پڑتی تھی، ورنہ سب کے سب اسی میں مشغول ہو جائیں. احکامات کی درجہ بندی اور ترتیب کا ایک خاص فائدہ یہ بھی کہ لوگوں کو کسی ذریعے سے روکا جائے. دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی کام کے مرتبے کو نہ بڑھایا جائے اور نہ ہی گھٹایا جائے. آپ باب قتال کو پڑھیں گے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں، قرآن مجید کی آیات میں، تو احکامات پر گفتگو کم ملے گی اور فضائل پر گفتگو بہت زیادہ ہوگی. کسی کام میں لگانے کے لیے اور کسی کام کو دل و دماغ میں اتارنے کے لیے، کسی چیز کی عظمت بٹھانے کے لیے
جیسا کام ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے، جتنی قربانیوں کا اس میں تقاضا ہوتا ہے، جتنی مشقتوں کا اس میں سامنا ہوتا ہے، ویسے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باب قتال کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ دیگر احکامات، دیگر فضائل سے بہت زیادہ، دیگر عبادتوں کے اور دیگر امور کے فضائل سے بہت زیادہ۔ اللہ تعالی نے حکم فرمایا ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ دین اسلام ہے، رب کا راستہ دین اسلام ہے۔ بلانا اس کو ہے جس نے اب تک دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ادعو الی سبیل ربک، ادعو کا مفعول یہاں پر مذکور نہیں ہے، کس کو بلانا؟ ای ادعو الکافرین والمشرکین والیہود والنصارى وغیرہم، جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، ان کو بلانا۔ جو آ چکے ہیں ان کو بلانے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ جو آ چکے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دین اسلام کا حصہ بن چکے ہیں، اہل اسلام میں شریک ہو چکے ہیں، اب ان کو بلانے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ جو دین اسلام میں داخلہ لے چکے ہیں ان کو تعلیم دینا، وہ غفلت کریں تو ان کی غفلت کو دور کرنا ہے، یعنی تذکیر کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی، ان کی نگرانی کرنی۔ داخلہ کے بعد کے امور بدل جاتے ہیں، کسی کالج میں داخلہ لے لیا، کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا، کسی کمپنی میں داخلہ لے لیا، تو جو داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد اب مسلسل اس کے آگے جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، جو سبق ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، اب وہ سب ان کو پڑھائے اور سکھائے اور بتائے جائیں۔ جب تک بندہ داخل نہیں ہوا ہے تب تک اس کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو بلاؤ، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اصلاً اس آیت کا مقصود اور مصداق یہی ہے کہ کافروں کو، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، مشرکوں کو جو شرک میں مبتلا ہیں، یہود و نصارہ کو جو اہل کتاب ہیں، آخری دین کو جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے، ان کو اسلام کی دعوت پیش کرو، ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرو۔ سبیل رب جب بولا جاتا ہے تو اس کے معنی رب کا راستہ ہوتا ہے، اور رب کا راستہ، آخری راستہ، یہ دین اسلام۔ کیسے بلانا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بالحکمت، یہ حکمت اردو کا لفظ نہیں، یہ حکمت عربی کا لفظ ہے، دلائل کے ساتھ بلانا ہے۔ اس لیے کہ ان سے جو گفتگو ہوگی وہ عقیدہ توحید پر گفتگو ہوگی، عقیدہ رسالت پر گفتگو ہوگی، عقیدہ آخرت پر گفتگو ہوگی۔ وہ توحید کے قائل نہیں، بعض قائل ہیں، بعض قائل نہیں، اور اگر کچھ قائل بھی ہیں تو اس کے اندر ان کو تذبذب۔ عقیدہ رسالت کے وہ قائل نہیں، عقیدہ آخرت کے وہ قائل نہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ سلسلہ یہی ختم ہو جائے۔ تمام عقائد کی بنیاد انہی تین عقیدوں پر ہے، تمام عقائد ان کی فروعات ہیں، ان کے اجزاء ہیں، انہی سے نکلتے ہیں، ان کی شاخیں ہیں۔ عقائد کی بنیاد یہ تین عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ ان کو سمجھانا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ تین سبق قرآن مجید میں جا بجا ملے گا، یا تو عقیدہ توحید پر گفتگو چل رہی ہوگی، یا عقیدہ رسالت پر گفتگو چل رہی ہوگی، یا عقیدہ آخرت پر گفتگو چل رہی ہوگی۔
جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو جھنجھوڑا، ان کو متوجہ کیا، ان کو مخاطب کیا، ان کو غیرت دلائی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے سے یا ایھا الانسان، اے انسان، یہاں انسان کا لفظ کافی ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یا ایھا الانسان، ایمان والوں کو تو عامتاً ایمان کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا المؤمنون یا ان الذین آمنوا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کریم رب سے، کریم کے معنی ہوتے ہیں کہ بغیر استحقاق کے، بغیر سفارش کے، بغیر درخواست کے جو دیتا وہ کریم، بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے، بغیر سفارش کے جو دیتا وہ کریم۔ ایسے کریم رب سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا، کس چیز نے دور کر دیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا۔ ذرا اس پر تو غور کرو کہ تم کو پیدا کیا پھر بھی تم اس کو بھول جاتے۔ فسواک، اور اچھے ڈھنگ پر تیار کیا۔ فعدلک، اور مناسب انداز سے تمہارے جسم کو تیار کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک آنکھ بڑی ہو دوسری آنکھ چھوٹی ہو، ایک کان چھوٹا ہو دوسرا کان بڑا ہو، ساری انگلیاں برابر کر دی جائیں کہ پکڑ ہی نہ سکے، انگوٹھے کے نشان میں ایسی صلاحیت رکھ دی کہ ہر شخص پہچان لیا جائے۔ سب کے پاس چہرے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، لیکن سب پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ ایسے قدرت والے، ایسے ہنر والے، ایسے کمال والے، ایسے کریم رب سے تم کو کس چیز نے غافل کر دیا؟ مختلف انداز سے، مختلف پیرائے سے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ملے گا۔ عقید توحید پر گفتگو جاری ہے، عقید رسالت پر جاری ہے، عقید آخرت پر جاری ہے۔ اب یہ سمجھانا ہے سامنے والے کو، سامنے والا توحید کا قائل نہیں، سامنے والا رسالت کا قائل نہیں، سامنے والا آخرت کا قائل نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دلائل پیش کرنے ہوں گے، نقلی دلائل بھی دینے ہوں گے۔ نقلی دلائل پر اس کا ایمان نہیں، نقلی سے مراد قرآن مجید اور حدیث پاک جو نقل در نقل آیا۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں نقلی ڈپلیکیٹ کو بولا جاتا ہے، اور عربی میں اور علم کے درمیان نقلی جو بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو نقل در نقل منقول ہے چلا آ رہا، نقل سے مراد منقول۔ تو اب اس کے سامنے قرآن مجید اور حدیث پاک کو تو وہ مانتا ہی نہیں، تو وہ دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی وہ انکار کرے گا، تو عقلی دلائل کی بھی ضرورت پڑے گی، عقلی انداز میں اس کو سمجھایا جائے۔ بالحکمہ، دلائل کی ضرورت ہے، دلائل کی ضرورت ہے۔ اور جس نے ایمان قبول کر لیا اس کو تو کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ایمان میں آ گیا، اس کو احکامات بتانے۔ ہاں وہ گمراہ ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے، کافروں کے قریب پہنچ گیا ہے، بے ایمانوں کے قریب پہنچ گیا ہے، شرک والوں کے قریب پہنچ گیا ہے، تب اس کو بھی دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں بالحکمت۔ تو دلائل کی ضرورت ہے، دلائل سے لیس ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے عقلی دلائل سے الٹ دیے؟ عقلی دلائل سے الٹ دیے، کہا کہ میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ بلایا چند قیدیوں کو اور ایک کو مارا، ایک کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، تم ایسا کرو کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دو۔ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو، اگر تمہیں اتنی قدرت حاصل۔ فبہت الذی کفر۔ تو ایسے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، براہین کی ضرورت پڑتی ہے عقلی اعتبار سے، کہ سامنے والا پست ہو جائے، بے ہمت ہو جائے۔ لیکن آگے اور بھی تنبیہات ہیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دلائل کی ضرورت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو نصیحت کی جا رہی ہے، نصیحت کے جو واقعات نقل کیے جا رہے ہیں، یا جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے، یا جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، وہ عمدہ ہونی چاہیے، وہ بھونڈی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر طنز نہیں ہونا چاہیے، دل کو لگنے والا، چوٹ لگنے والا، خراش پہنچانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے دل کی بھڑاس تو پوری ہو جائے گی،
لیکن سامنے والا متاثر ہونے کے بجائے اور مائل ہونے کے بجائے فقط زیادہ سے زیادہ قائل ہوگا، متاثر ہونے کے بجائے متنفر ہوگا، اور مائل ہونے کے بجائے وہ دور ہوگا۔ اس لیے والموعظہ میں الحسنہ کی قید لگی ہوئی ہے کہ جو نصیحت کی باتیں اس سے کی جائیں گی، دلائل کے ساتھ مثال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، واقعات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ جس کو وہ مانتا، مسلمات جس کو آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، مشاہدات، تو اب ایسی ایسی مثالیں لائی جائیں گی کہ جس کو وہ مانتا اور وہ حسنہ ہو، عمدہ ہو۔ لیکن ایسے لوگ بھی مل سکتے ہیں کہ جو بحث کرنے پر آمادہ ہو جائیں، ان میں بعضے تو سلیقہ سے گفتگو کریں گے، ان کی فطرت کے اندر سلامتی موجود ہے، اور بعضے ایسے بھی ہوں گے کہ شرارت کا انداز اختیار کریں گے، غصہ دلانا چاہیں گے، تنگ کرنا چاہیں گے، طنز والے جملے بولیں گے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حسنہ کو احسن سے تعبیر کیا، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اس میں تفضیل کا صیغہ لایا گیا، ابھی تک حسنہ تھا، اب احسن ہو گیا، اب اپنے آپ کو اور زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اب بحث چھڑ گئی ہے، اب سامنے والا اعتراض کرے گا، اشکالات کرے گا، ہمارے مذہب کو بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا کہے گا، تند تیز جملے بھی استعمال کرے گا۔ اب اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی مزید ضرورت ہے، بہت ساری صلاحیتوں سے لیس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک خاص صفت یہ بھی ہونی چاہیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک آدمی آیا جس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام دوڑ پڑے کہ اس کو گھسیٹے کھینچیں یا سختی کرے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہ اس موقع کی ضرورت تھی، نزاکت تھی کہ اس کو کھینچا گیا، گھسیٹا گیا، مارا گیا تو پیشاب ایک جگہ کی بجائے پوری مسجد میں بھی پھیل جائے گا، دوسرے یہ کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو روکا اور بعد میں اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، پاک صاف ستھری جگہ ہے، اس جگہ پر گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے سمجھ میں بات آ گئی، وہ جانتا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام بعض یہودیوں سے قرض لے کر غریبوں کی امداد فرماتے تھے، اور بعض یہودی وقت سے پہلے مانگنے آ جاتے اور بہت ٹیڑھی میڑھی باتیں بھی کرتے۔ ایک موقع پر بعض صحابہ کرام موجود تھے اور خفا ہونے لگے کہ اب جواب دیا جائے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا کہ اس کو کہہ لینے دو جو کچھ کہنا چاہتا۔ ہمارے اندر حلم، بردباری، قوت برداشت اتنی ہو کہ سامنے والا جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال دے، وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے، جو کچھ اس کے دل و دماغ میں غصہ ہے، وہ سارا غصہ نکال دے، لیکن ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جدال کے معنی تو لڑائی کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد لڑائی نہیں، یہاں مراد ہے اس کو جواب دینا۔ وہ جو اعتراضات پیش کر رہا ہے، جو اشکالات کر رہا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، لیکن احسن طریقے پر۔ ہم جو بات کریں گے وہ بات بھی احسن ہو، اور جو انداز اختیار کریں گے وہ انداز بھی احسن ہو۔ ایک ایسے آدمی کی اتنی رعایت ہو رہی ہے جس آدمی نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، کبھی رکوع نہیں کیا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، پیغمبر کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، لیکن اس کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اپنا خاص بندہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا جو اسلوب سکھایا، جو طریقہ سکھایا، جو انداز سکھایا، جو حکم دیا، وہ اس قدر رعایت بھرا ہوا۔ جب اسلام میں پیغام دعوت کا اتنا حسین انداز ہے تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ دین اسلام کا ہر حکم، ہر پیغام اور ہر آیت، ہر حدیث بہت حسین اور بہت خوبصورت، اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ رعایت اور بہت ہی زیادہ اس میں منافع اور بہت ہی زیادہ اس میں سکون ہے۔
اتنی رعایت اس بندے کی گئی. وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. وہ جانتا ہے ان ربک، بلا شبہ تمہارا رب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ. تمہیں بھی جانتا ہے، انہیں بھی جانتا ہے، تمہیں بھی پہچانتا ہے، انہیں بھی پہچانتا ہے. اب جاننے اور پہچاننے والا جب طریقہ سکھائے گا تو بہت ہی عمدہ طریقہ سکھائے گا. جو بندہ گمراہ ہے، بے دین ہے، ہمارے راستے سے دور ہے، اس بندے کی نبض کیا ہے کہ جس دکھتی رگ پر آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ آپ کے قریب آ جائے. وہ نسخہ کون سا ہے، وہ ہنر کون سا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. وہ ہم تم کو سکھا رہے ہیں کہ یہ وہ نرم رویہ ہے، یہ وہ حسنہ اور احسن طریقہ ہے، یہ پیارا طریقہ ہے. اس پیارے طریقے کو لے کر جب سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر اس کا متاثر ہونا، اس کا منفعل ہونا، اس کا مائل ہونا، اس کے دل میں بات کا اتر جانا، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان. چنانچہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اس سے بھری ہوئی ملے گی. پہلا دور 3 سال تک خاموشی کا رہا ہے مکہ کی زندگی میں، کہ جب افرادی قوت موجود نہیں ہے، دار ارقم میں جمع ہو رہے ہیں، وہاں مشورہ ہو رہا ہے، وہاں جو کچھ قرآن مجید اترا ہے اس کی تعلیم ہو رہی ہے. آگے لوگوں کو کیسے دین اسلام کے قریب لایا جائے اس کی محنت بھی جاری. 3 سال گزرنے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ اب اعلانیہ حکم آ جاتا ہے کہ اب اعلانیہ دعوت. پھر اعلانیہ دعوت شروع ہو جاتی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو اوقاز بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کو اپنے گھر پر سمجھا رہے ہیں، کبھی طائف کا رخ فرماتے ہیں، اور کبھی وہ لوگ اپنے طور و طریقے کے مطابق جو حج کیا کرتے تھے اس موسم میں خانہ کعبہ کے قریب ان راستوں کا رخ کرتے ہیں جن راستوں سے لوگوں کی آمد و رفت ہے. تو آپ جس دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ کرام جس دعوت کو پیش کرتے تھے، جہاں تک دعوت کی بات ہے تو وہ دعوت ایمان ہوا کرتی تھی، وہ دعوت اسلام ہوا کرتی تھی، اور مخاطب وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے اب تک ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اسلام کو قبول نہیں کیا ہے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دعوت کا یہ لفظ عموماً کسی اصلی معنی میں، اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا. کہیں کہیں لغوی معنی میں استعمال ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن دعوت کے اس مفہوم کو کسی دوسرے کام پر فٹ کرنا، کسی دوسری جگہ کھینچ تان کر لے جانا، یہ در حقیقت تحریف معنوی کی قبیل سے ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے. بہرحال ہمارے اندر یہ خاصیت، یہ کیفیت، یہ صلاحیت ہونی چاہیے. کسی بھی بڑے کام کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ قوت اور صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوتا ہے. انبیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، بالخصوص رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کو، کہ نبوت 10 سال کی عمر میں نہیں ملتی، 20 سال کی عمر میں نہیں ملتی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی. اور اس کے پہلے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ 2 3 بار آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کی دھلائی اور صفائی کا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ مشقتوں سے گزرنا ہے، بہت سارے امور انجام دینے ہیں، بہت طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آراستہ کیا اور تیار کیا. پھر اس کے بعد 40 سال پورے ہونے پر نبوت سے نواز دیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم غور کریں گے تو جتنے عظیم کام کرنے والے ملیں گے، بھاری بڑا کام کرنے والے ملیں گے، ان کی زندگی میں قوت برداشت، قوت فہم، قوت سنجیدگی، ان کے کلام میں نرمی،
ان کے کلام کے اندر حسن، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں جانتے، ان کے حوصلے پست نہیں ہوا کرتے، ان کے حوصلے بلند ہوتے رہتے ہیں، دن بدن ان کے حوصلوں میں بلندی آتی رہتی ہے، وہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ جس وقت وحی کا سلسلہ رکا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے چین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک آیت یہ بھی اتاری، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جس قدر آپ کی زندگی آگے کی طرف جائے گی، آپ بہتری، بھلائی اور بڑھوتری کی جانب ترقی کرتے جائیں گے، ہر دن آپ کا آگے کی طرف جائے گا۔ اس آیت کے اور بھی معنی ہیں، اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ دن بدن آگے ہی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ اہل عزائم ایسے لوگ جو ہیں ہمیشہ ترقی کی جانب جاتے ہیں۔ تو اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کام میں ہم لوگ مشغول ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، جس کام کو خود بذات خود رسول پاک علیہ السلام نے کیا ہو، اس کی بڑائی کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ بہت بڑا ہے۔ جس کام کے لیے آپ طائف تشریف لے گئے اور پتھروں کی بارش ہوئی، آپ نے اسے برداشت کر لیا، اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی۔ جس کام کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوج رکھی گئی اور آپ نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا، اس کام کی عظمت اور بڑائی کے لیے یہی بات کافی۔ جس کام کی خاطر آپ کو گھر بار چھوڑ کر ہجرت مدینہ کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اس کام کے لیے یہ ہجرت خود بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ جس کام کے لیے آپ کو گالیاں کھانی پڑیں، گالیاں سننی پڑیں، آپ نے مسکرا کر دعائیں دی، ہر قسم کی مشقتوں کو برداشت کر لیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، دیگر صحابہ کرام کو ستایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید ہونا پڑا، بے شمار قربانیاں ہیں۔ تو اس کام کے عظیم الشان ہونے میں، اس کام کے بہت بڑے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کام کو ادا کرنے کے لیے اپنے اندر ایسے صفات کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کما حقہ ادا کر سکیں، اعتدال کے ساتھ ادا کر سکیں، شریعت کی روشنی میں ادا کر سکیں، دلائل کی روشنی میں اس کو انجام دے سکیں، اور کہیں سے ہمارے پیر میں ذرہ برابر زلزلہ نہ آئے اور پیر میں پیچھے کی طرف پلٹنے کی حرکت نہ آئے۔ ہاں، اس آیت سے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی اتنی رعایت ہے جبکہ ایمان قبول نہیں کیا، تو ایمان والوں کو اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو ان کی بھی رعایت بدرجہ اولا کی جائے گی۔ ایمان والوں کو بھی سمجھانے کے لیے گالی نہ دی جائے گی، تانے نہ دیے جائیں گے، بلکہ جب کہیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ان کو سمجھانے کے لیے اچھا انداز اختیار کیا جائے گا۔ بس اتنی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ جو انتہائی ضرورت کا کام ہے، اس کام کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو کرنے والے افراد نصیب فرمائے اور انہیں عزم و ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے، ان کی خصوصی نصرت اور مدد فرمائے، اس کے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔